السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا رمضان المبارک کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے۔ گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج روزے سے متعلق کچھ امور پر بات کروں گا کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کر دوں۔ گزشتہ سبق میں نے کچھ چیزیں ایسی بھی عرض کی تھیں کہ کن امور سے بچنا روزے دار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹی بات اور ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزے دار کے لیے ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ اپنے آپ کو تمام منکرات سے بچائے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ روزہ تقوی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گھٹیا جذبات اور کیفیات روحانی صحت کے لیے مضر ہیں، روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ دل اور اعضاء اور جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے۔ جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو روزہ واپس لے آتا ہے۔ پس روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون ہے۔ یہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ روزے سے متعلق یہ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے اور روزے دار منکرات سے، شرعی منکرات سے اپنے کو بچائے گا، تو پھر اس کے لیے انعامات بھی میں نے گنوائے گزشتہ اسباق میں، اور سب سے بڑا ایک انعام یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جسے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصائم لا ترد دعوته، کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے گزشتہ سبق میں 6 امور بیان کیے، اور آج اسی روزے سے متعلق کچھ چیزیں عرض کی ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ چونکہ ہم رمضان المبارک میں ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزے ازرو نص، قرآن کریم کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور فرمان کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے فعل اور عمل کے مطابق، قول کے مطابق رمضان المبارک کے روزے، اگر چاند 29 کا ہے تو 29 روزے، اور اگر 30 کا ہے تو 30 روزے فرض ہیں۔ اب یہ کس پر فرض ہیں؟ ہر عاقل پر، یعنی جو عقل مند ہو۔ دوسری شرط کیا ہے روزے کی فرضیت کے؟ کہ بالغ پر فرض ہیں۔ اب جو کم عقل ہوگا، یعنی جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوگی، مجنون ہوگا، اسی طرح جو نابالغ ہوگا اس پر روزہ فرض نہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کی نشانیاں ان میں ظاہر ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر ان پر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہم نے مسلمان کی قید لگائی تو غیر مسلم اس سے نکل گیا کہ ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔
اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ معذور شخص پر روزہ فرض نہیں ہے، معذور بھی نہ ہو، ایسا معذور کہ جو روزے رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ روزے کے لیے شرائط ہیں روزے کی فرضیت کی۔ اب کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ تو ان میں جو آدمی مجنون ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر عقل نہ ہو، پاگل جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح خاتون ہیں، وہ حالت حیض میں ہیں یا نفاس کی حالت میں ہیں، تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بعد میں روزے کی قضا لازم ہے، یعنی اگر رمضان کے روزوں کے درمیان ان کو ماہواری آ گئی یا نفاس کا خون آ گیا تو ان کے لیے روزہ وقتی طور پر معاف ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے، یعنی آپ کے لیے اجازت ہے۔ ایسی حالتیں بھی شریعت نے بیان کی ہیں کہ ان حالتوں میں آپ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کو شریعت اس میں اجازت دیتی ہے۔ نمبر ایک، مریض، ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری ایسی نہیں کہ وہ کوئی زیادہ مثلا آج کل نارمل معمولی سا سر میں درد ہو گیا، معمولی سا بخار ہو گیا، ایسی بیماری کہ جس سے انسان اگر روزہ رکھے اس بیماری کی حالت میں تو اس کا مرض شدت اختیار کر جائے گا، شدید مریض کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے۔ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، پہلے زمانوں میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سواری کیا کرتے تھے، اس زمانے میں جہازوں میں ہے، لیکن پھر بھی مسافر کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ اگر سفر کی وجہ سے اس کو کچھ دقت پیش آ رہی ہے، تنگی پیش آ رہی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ شریعت نے اس کو ایک رخصت دی ہے۔ حاملہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کو حمل ہے، تو وہ حالت حمل میں اگر روزہ رکھے گی تو اس کو تکلیف پہنچنے کا، ڈاکٹر معالج یہ کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس حالت میں بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دودھ پلانے والی خاتون ہیں، ان کو بھی رخصت کی ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، ہاں بعد میں قضا لازم آئے گی ان سب پہ۔ اسی طرح تیماردار ہے، ایک آدمی ہے، وہ ایک مریض ہے، شدید مریض ہے اسپتال میں اور بہت مشکل ہے اور یہ اس سے ہل نہیں سکتا، اب اس کی خدمت کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ یہ اس وقت روزے کو نہ رکھے۔ اسی طرح نہایت کمزور شخص ہے، ایک شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ بہت لاغر ہیں، کمزور ہیں اور کمزوری بہت زیادہ ہے، تو ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ حالت کمزوری میں وہ روزہ نہ رکھیں۔ بھوک پیاس سے مجبور ایک شخص ہے، اس کو بہت زیادہ بھوک ہے، بہت زیادہ بھوک ہے، یعنی اس قدر شدت سے بھوک ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ملا یا کوئی اور عذر اس کو مانے ہیں یا پیاس اس کو اس قدر تکلیف، جیسے عام ہم باہر نکلتے ہیں اور اتنی شدت کی پیاس ہے کہ انسان کی بے ہوشی کا خطرہ ہے اور مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی پیاس لگ جاتی ہے، وہ پیاس، وہ معمولی پیاس اور وہ معمولی بھوک جس میں بیماری مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، وہ اس میں شامل نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے، اور لڑنے کی حالت میں اگر اب وہ روزہ رکھے گا تو وہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور لڑنا بھی ضروری ہے، تو اس حال میں اگر وہ فی الوقت روزہ نہیں رکھتا تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جنون میں ہے، ایک انسان چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، مجنون ہے، ان پر جنون کا غلبہ ہے، اسی طرح کوئی بے ہوش ہے، مسلسل بے ہوشی کے عالم میں مبتلا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ آزار کی بنا پر، یعنی یہ عذر ہیں سارے، اگر یہ عذر موجود ہیں اور یہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کے لیے مباح ہے۔ اب جب بھی ان کا عذر ختم ہوگا تو اس فرض روزے کی قضا ان پر لازم ہوگی، وہ فرض روزے کی قضا یہ لازم رکھیں گے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عذر چھوٹتا ہی نہیں ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے روزے رکھنے پر ان اعذار کے باوجود قدرت ہی نہیں ہے، یعنی وہ نہیں رکھ سکتا، اس قدر بیمار ہے، اس قدر کمزور ہے اور پاگل ہے، بے ہوش ہے، تو یہ جتنے اعذار بیان کیے گئے، ان یہ اعذار ختم نہیں ہوتے بلکہ روزہ رکھنے پر اس کو قدرت نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ
ہر روزے کا ایک فدیہ دے، اور فدیہ کیا ہے؟ وہ صدقہ فطر کی مقدار میں وہ ہر روزے کے بدلے میں دے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو روزے پر سرے سے قدرت ہی نہیں رکھتا اور بعد میں قضا کی بھی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اب آ جائیے کہ روزے کے لیے نیت کیسی کی جائے۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کے شروع میں ایک دفعہ نیت کر لینا تمام 29 یا 30 روزوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے روزانہ سے الگ نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضرور سمجھ لیں کہ زبان سے نیت ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو، اگر کر لی تو اچھی بات ہے، نہیں کی تو دل کے ارادے سے، دل سے ارادہ کر لیا کہ آج مثلا جمعرات تھی تو صبح میں نے ارادہ کر لیا کہ جمعرات کا فرض روزہ میں رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تو یہ دل کا ارادہ ہی کافی ہوگا، زبان سے ادائیگی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ اب جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ روزے کے لیے ہمیں سحری کی کرنی ہے، تو سحری کی سب سے پہلے تو فضیلت سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ آپ نے سحری کے عمل کو باعث برکت قرار دیا ہے، کہ سحری کا جو عمل ہے یہ کرو، اس پر عمل کرو، سحری کھاؤ، یہ باعث برکت ہے۔ اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں میں آخر وقت، یعنی جیسے آج کل 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ رہ جاتا ہے، آخر لمحات میں سحری کیا کرتے تھے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے سحری کھانے کا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکۃ، تم سحری کیا کرو اس لیے کہ اس سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ یہ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، مشکات شریف کی روایت ہے۔ اب سحری میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ تاخیر سے سحری کیا کرتے تھے، تو یاد رکھیے سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے یہ مکروہ ہے۔ مکروہ وقت سے پہلے پہلے تاخیر کے ساتھ سحری کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ سحری کے بغیر روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کسی کو موقع ہی نہیں ملا، آنکھ لگی ہوئی سو گیا، یا کسی کام کاج کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا، سحری نہیں کی اور روزہ رکھ لیا، تو سحری کھانا میں نے جیسے پہلے عرض کیا اگرچہ سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ فرق کیا ہے کہ وہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ سحری میں ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، وہ ضرور کر لیں تاکہ سحری کی اپنی برکت آپ کو نصیب ہو جائے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی کوئی رکھے گا تو بلا کراہت اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ یہ سحری کے متعلق اس کے احکامات تھے۔ اب آگے ذرا ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں، کون سے چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانے، پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی ہے، اس نے سحری بھی کی، نیت بھی کی، کچھ دیر سو گیا یا کام میں مشغول ہوا، پانی پی لیا، کوئی چیز پڑی تھی وہ کھا لی، لیکن اس کو اس کھاتے وقت یا پیتے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس حال میں بھول کر، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص اس حال میں کچھ کھا لے پی لے بھول سے کہ وہ روزے دار ہے تو اس کا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور اس کو یہ کھلانا یہ پلانا یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے، یہ اللہ ہی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ ایک آدمی ہے، اس نے بھول سے، علم وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور اس نے ہم بستری کر لی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ بھی ذکر ہے شامی میں ہے کہ منہا لو اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا لصومه، کہ بھول کر کسی آدمی نے ہم بستری کر لی اپنے گھر میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
ایک آدمی ہے بیمار ہے، ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جائیں خون ٹیسٹ کروائیں، ضروری ہے کہ ابھی ہی کروائیں، یا تو یہ کہ اگر ابھی ضروری نہیں ہے تو شام تک انتظار کر لیں، افطار تک، لیکن اگر ابھی ہی ضروری ہے، ایسی صورت آ گئی اور اس صورت میں ڈاکٹر نے اس کا خون نکالا جسم سے اور اس ٹیسٹ کے لیے، تو اس خون نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ جسم کے اندر معدے تک چیز جانے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، جسم سے نکلی ہوئی چیز سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ اس سے کمزوری غالب آ جائے۔ تیسری چیز، آج کل دل کے مریض ہیں، ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی دل کے مریض ہیں اور ان کو ایک گولی دی جاتی ہے کہ اس کو زبان کے نیچے رکھیں، تو دل کے مرض میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ وہیں پر جذب ہو کر ختم ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی بھی دوائی کے اجزاء تھوک لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے راستے اندر چلے جائیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ دوائی ایسی ہے کہ زبان کے نیچے آپ نے رکھی اور اس کا اثر اندر نہیں جا رہا، حلق میں نہیں اتر رہا، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر تھوک کے ساتھ مل کر اس کے اجزاء اندر چلے گئے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آج کل ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر روزے کے دوران انجیکشن کسی نے لگوا لیا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ اس کے اندر جو دوا موجود ہے وہ براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ دماغ اور معدے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا اور ویسے ہی عام ٹیکا ہے، انجیکشن ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا، گلوکوز وغیرہ چڑھوانا، تو روزے کی حالت میں اگر گلوکوز وغیرہ چڑھوایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی گلوکوز کی، بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، ٹھیک۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ روزے کی حالت میں بلا عذر شرعی ایسا نہ کریں، اس سے بچیں۔ اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن شک پڑ جاتا ہے، اس لیے اس سے بلا عذر شرعی ایسا نہ کریں۔ کوئی آدمی گردے کا مریض ہے، اب روزے کی حالت میں اس کو ڈائلیسس کرنے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی صفائی کے عمل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور یہ عمل براہ راست معدے میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، معدے میں کوئی چیز اس عمل سے نہیں جاتی، اور یہ صرف رگوں کا خون ہے جس کی صفائی ہوتی ہے، لہٰذا فقہاء اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک کی دوا وغیرہ یا کوئی دوائی، کوئی چیز سونگنا، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سونگی جاتی ہیں اور ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اگر صرف ایسی دوا ہے کہ اس کے سونگنے سے دوا کے اجزاء بدن کے اندر منتقل نہیں ہوتے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خارجی استعمال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کوئی چیز آپ نے خارج میں استعمال کی۔ اسی طرح کسی شخص کے حلق میں روزے کی حالت میں بلا اختیار، پتہ نہیں ہے، اچانک مکھی چلی گئی یا مچھر چلا گیا اور وہ حلق کے اندر اتر گیا، اب اس میں شرط یہ ہے کہ یہ بلا اختیار ہو، یعنی اس میں کوئی ہمارا عمل داخل نہ ہو، تو ایسا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آج کل موسم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر باہر چلے جائیں، گرمی زیادہ لگ جائے تو قے آ جاتی ہے، اگر خود بخود روزے کی حالت میں قے آ جائے اور وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آپ نے زبردستی کی، الٹی نکالنے کے لیے انگلی داخل کی، کوئی اور چیز داخل کی، میرے کسی عمل سے الٹی آئی تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر خود بخود الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی کے دان سے خون نکلا مگر وہ خون اس کے حلق کے اندر نہیں گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ سر پر تولیہ رکھتے ہیں یا نہا لیتے ہیں، تو غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچ جائے
تو اس سے بھی روزہ بلا کراہت نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی ہے روزے کی حالت میں، جا کے اس نے غسل کر لیا اور جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچ گئی، پانی ٹھنڈا تھا، اندر تک ٹھنڈک پہنچتی رہی ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی کو پسینہ آیا یا کوئی رویا اور اس کے آنسوؤں کے ایک دو قطرے اگر منہ میں چلے گئے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں کان کی میل وغیرہ نکالنا یا ناک کی صفائی کرنا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناک کو اتنے زور سے کھینچا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ناک بند ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، تو اس سے وہ ناک کو کھینچتے ہیں زور سے، تو اگر اس کھینچنے کے نتیجے میں کچھ حصہ حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے نہیں ٹپکی نیچے، کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح کسی آدمی کو تھوڑی سی قے آئی اور پھر خود ہی واپس حلق میں لوٹ گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا، بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں اگر مسواک کی تو کیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتوسک وہو صائم، روزے کی حالت میں آپ نے مسواک کی تھی۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، اگر کسی نے آنکھ خراب ہے، روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈال لی تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس دوائی کا کچھ اثر حلق میں محسوس بھی ہو، ذائقہ محسوس بھی ہو، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں پھول کو سونگا یا عطر کی خوشبو سونگی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بدن پر ویکس لگا دی، جیسے بعض دفعہ نزلہ زکام ہوتا ہے تو جو لوگ ویکس مرہم لگائی جاتی ہے وہ لگاتے ہیں جسم پہ، تو یا سینہ خراب ہے اس سینے پر لگا دی، جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سر پر یا بدن کے کسی حصے پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، داڑھی پر، چہرے پر تیل لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی کہ میرے حلق میں گرد و غبار چلی گئی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر روزے کی حالت میں بلا اختیار، قصدن نہیں، بغیر قصد کے گرد و غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے میں گھر میں ہانڈی پک رہی ہے یا تندور جل رہا ہے اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور بلا اختیار میرے منہ میں دھواں چلا گیا حلق میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ میں غسل کر رہا تھا یا کر رہی تھی اور غسل کے دوران کان میں پانی چلا گیا، اگر یہ کان میں پانی جانا بلا ارادہ ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قصد کے ساتھ کان میں پانی ڈالا، جان پوچھ کر پانی ڈالا، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ فاسد ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے روزے کی حالت میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جو کہ اپنا عمل شامل نہ ہو، اپنا ارادہ شامل نہ ہو، بغیر ارادے کے اگر ایسا ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی آدمی نے بدنظری کی، کوئی خاتون ماں بہن بیٹی جا رہی ہے اس کو دیکھا اور اس کے یا کسی کی تصویر دیکھ لی اور صرف اتنے عمل سے اس کو جنابت ہو گئی، انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو وہ موٹی موٹی چیزیں تھیں کہ جس سے رمضان کا روزہ یا عام روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، کل کے سبق میں یہ عرض کروں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یا جن کے ذریعے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ جن میں بلا کراہت روزہ باقی رہتا ہے۔
آخر میں ایک گزارش، ایک درخواست کروں گا کہ چونکہ آج آنے والی رات شب جمعہ کی ہے اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، رحمت کا یہ عشرہ ہے، اور رحمت کے عشرے کا یہ ایک ہی جمعہ ہے، اس لیے از روئے حدیث شریف ہمیں حکم ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نورانی رات اور نورانی دن میں، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو چونکہ آنے والی رات جمعہ کی ہے، اس لیے سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ خاص طور پہ تمام معمولات سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ کل کے دن میں درود شریف کا بہت اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن کے کچھ خاص معمولات ہیں، جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر جمعہ کے لیے غسل کرنا، جمعہ کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تیار ہو کے آنا اپنی بساط کے مطابق۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کاف کا حکم ہے کہ سورہ کاف کی تلاوت کریں، اس کی بڑے فضائل ہیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھ لینی چاہیے، جمعہ کے دن وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن درود شریف کی بہت کثرت کا حکم ہے۔ جمعہ کے دن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جلدی مسجد میں جانا خطبے سے پہلے، کہ امام کے آنے سے پہلے چلے جائیں، اس میں بڑی برکات ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں محدثین نے مختلف لکھا، کسی نے کہا صبح کا وقت ہے، کسی نے کہا خطبے کا وقت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، یعنی مغرب سے کچھ وقت پہلے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک فرماتے تھے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی معمول تھا، اور ہماری خانقاہ میں بھی یہی معمول ہے کہ جمعہ کے دن سال بھر عصر کے بعد مغرب تک درود شریف کی مجلس، اور مغرب سے کچھ وقت پہلے پھر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ حدیث ہے، تو توجیہ یہ لکھی ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے، ایک یہ، اور دوسری تطبیق انہوں نے یہ کی، ایک عقلی دلیل دی کہ دیکھو مزدور کو مزدوری کام کے اختتام پہ ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن جب گزرے گا تو غروب آفتاب سے پہلے یہ اختتام کا وقت ہے، اور دنیا کا دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری شام کو دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اب پورا دن ہم نے گزارا، شام کا وقت یہ بابرکت وقت ہے، تو اس میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ پھر افطار کا وقت ہوگا تو دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے، اس لیے ان اوقات کو مائیں بہنیں، بیٹیاں اور مرد حضرات بھی اس کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک کن حالات سے دوچار ہے، بدامنی ہے، عدم استحکام ہے، معیشت کے کیا حالات ہیں، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، غریب کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ حرمین پاک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے، مجاہدین کے لیے، ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہمارے محسن تھے، مربی تھے، اور ان تمام اکابر مشائخ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور جو مشائخ حیات ہیں ان کے لیے، اور ہماری خانقاہ کے لیے بھی، معہد العزیز کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے، معلمات کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے، معاونین کے لیے بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے، معہد کی اس کاوش کو قبولیت نصیب فرمائے، معہد کی معلمات، معہد کے منتظمین سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان میں نیک صالح قیادت حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ جتنے بھی سامعات ہیں یا سامعین ہیں سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، رمضان کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، معاشی ہیں، اور قرضے ہیں، اور جانی مالی تکلیفیں ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ادائیگی کی صورت پیدا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار ادب و عظمت کے ساتھ حرمین پاک کی حاضریاں نصیب فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کو ایسے کمانے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک تھی، جس طرح ہمارے اکابر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء امت، محدثین، مشائخ کے ہاں کمایا جاتا ہے۔ اللہ اس طرح ہم سب کو رمضان کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے، خانقاہوں میں آنے والوں کی ریاضتوں کو قبول فرمائے، تبلیغی مراکز کو اور ہماری دینی جماعتوں، جمعیتوں، اور اسی طرح مراکز دینیہ، مدارس قرآنیہ
مکاتب قرآنیہ، جامعات، مسجدوں، سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو قبول فرمائے، اللہ پاک پوری امت پہ رحم فرمائے، اللہ پاک پاکستان میں بسنے والی افواج، عوام، اقوام سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، خیر پر سب کے قلوب کو جمع فرمائے، بدامنی، انتشارات، بد تہذیبی، بد سلوکی اور فحش گوئی، بدگوئی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو منکرات جس سے ہمیں منع کیا گیا بحیثیت مسلمان، اللہ ان سب سے ہمیں بچائے، اور جن کاموں کے کرنے کا امر بالمعروف کا حکم دیا، اللہ ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی جان، ان کے گردے کا آپریشن ہوا، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، میرے والدین کے لیے اور سب کے والدین کے لیے دعا کریں، جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہمارے ابا جان سمیت، اللہ سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ہماری والدہ ماجدہ سمیت، اللہ سب کی زندگی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بے رشتوں کو اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو اللہ حلال روزگار عطا فرمائے، جن کو روزگار دی اپنے راستے میں خرچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی آپ کو یا ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، رمضان کے جو روزے گزرے، جو عبادات اللہ نے توفیق دی، اللہ ان کو قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ باقی ماندہ جتنے روزے ہیں، جتنے لمحات ہیں، آج کے دن سمیت، آج کی آنے والی مبارک رات سمیت، اللہ پاک ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کر ہمیں کمانے کی حریص ہو کر توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج عمروں کی سعادتیں نصیب فرمائے، گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرمائے، معاشرے میں چین سکون عافیت نصیب فرمائے، اللہ پاک جنہوں نے امام ان پر جزاکم اللہ احسن الجزا، وہ وائس بریک ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ بس میری عاجزانہ درخواست ہے کہ درود شریف کا خوب اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں بھی پڑھوائیں، بچوں سے بھی پڑھوائیں، خود بھی اہتمام کریں، کہ تمام پریشانیوں سے نجات کا یہی ذریعہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔